أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما تحبون المال حبا جما صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے اللہ. اللہ تعالیٰ جل جلالہ انسان کو دو طریقوں سے آزماتا ہے. مختلف طریقے ہوتے ہیں لیکن بڑے دو ہیں. آزمائش کرتا ہے. یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بچائے. ایک آزمائش تو یہ ہے کہ آدمی بیمار ہو، فقیر ہو جائے، فقر ہے، فاقہ ہے، مصیبت ہے. یہ تکلیف ایک تکلیفی آزمائش ہوتی ہے. دوسری آزمائش خوشی کی ہوتی ہے. انسان پر مال کی فراوانی ہے اور ساتھ و لشکر ہے، بیٹے ہیں، کمبا ہے، اس کی خوشحال زندگی گزر رہی ہے. یہ دونوں آزمائشیں ہیں. آپ دیکھتے ہیں کوئی کاریگر ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی افسر ہے، کوئی متحت ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی فقیر ہے، محتاج ہے. یہ سارے آپ کے سامنے پوری دنیا کے اندر یہ دیکھتے ہیں پھیلے ہوئے مخلوقات. اب اس میں ہر ایک کی آزمائش ہوتی ہے. فقیر کی آزمائش ہوتی ہے کہ فقر میں کس کی طرف رخ کرتا ہے، مصیبت میں کس کی طرف رخ کرتا ہے. چوری کی طرف جاتا ہے، ڈاک کی طرف جاتا ہے، ٹینشن میں آ گیا اب چرس کی طرف جاتا ہے، ہیروئن کی طرف جاتا ہے، آئس کی طرف جاتا ہے. کس طرف جاتا ہے؟ یا برداشت کرتا ہے؟ ابھی بڑی آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے منظر سے بچائیں. تو یہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں. دوسری آزمائش یہ سخت ہے اس سے کہ انسان کے پاس ایک وزیر اعظم ہے، پوری پاکستان کا کمانڈ چلاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں، جنرل کہتے ہیں، چیف کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ نے اس کو قاضی القضات کی کرسی پر بٹھا دیا. ہر طرف اس کی طرف سے خوشیاں ہیں. اب یہ بڑی آزمائش ہے. یہ آزمائش سخت ہے کیونکہ اس میں آدمی کے دل رب کی طرف کچھ نہ کچھ جھکا ہوا ہوتا ہے. اس آزمائش میں انسان کہتا ہے کہ میں ہوں. فرعون بھی آزمائش میں تھا. اس نے اس خوشیوں میں اپنے آپ کو الہ کہا، ساری میری چلی. اور سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھا، اس کی تخت ہوا پر چلتی تھی. یہاں تک کہ اس کو ایک تخت سے، یمن سے تخت کو لانا تھا. تقریباً 1000 کلومیٹر سے زیادہ ہے غالباً.
وہاں سے یا کچھ کم، اس نے اپنے ساتھیوں کی کہا کہ ایک نے کہا کہ جب تمہاری 2 گھنٹے کی مجلس ہے، یہ برخاست ہوگی میں وقت لاؤں گا اس کو. بہت بڑا دیو تھا، طاقتور تھا، دیووں پر بھی بادشاہی کرتا. انہوں نے کہا کہ نہ، کوئی اس سے اور تیز ہو. تو ایک نے کہا کہ حضرت اگر آپ اس طرح کریں گی تو میں اس کو لاؤں گا، پلک جھپک میں لاؤں گا. تو اس نے پلک جھپک میں لایا، بہت بڑا تخت. اب دیکھیں وہاں سے اٹھا کر لانا، پھر یہاں رکھنا، بہت بڑی بادشاہی، بہت بڑا حکم چلتا ہے. لیکن جب اس کو وہ پیش سامنے آیا تخت، تو بجائے کہ اس میں کوئی فخر کی نفسیات پیدا ہو یا عجب کی نفسیات پیدا ہو یا بڑائی کی نفسیات پیدا ہو، کپکپا گیا. ھذا من فضل ربی، اس میں میرا کوئی دخل نہیں، اس میں میرا کوئی ادنا دخل بھی نہیں، محض اللہ کا فضل و کرم ہے. ہم بھی کہتے ہیں لیکن ہم فخر سے کہتے ہیں، کمال تو میرا ہے، لیکن ویسے کہنے کے لیے لوگوں کو بتانے کے لیے کہتے ہیں وہ پیغمبر ہے. ھذا من فضل ربی. تو یہ آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اس پر خوشیاں لاتے ہیں، وَنَعَمَهُ انعام کرتے ہیں، یہ بھی آزمائش ہوتی ہے. فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ وَأَكْرَمَنِ. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے رب نے مجھ پر مہربانی کی. یعنی اس کی اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کا لائق ہوں، اسی لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے اٹھایا. اب یہ بات کہ میں اس کا لائق ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ فخر و غرور ہے. اس سے بچنا چاہیے. آپ اس سے بچو گے تو آپ کی انشاءاللہ ترقی جاری رہے گی. تمہاری پر نعمتیں ہوتی رہیں گی، لیکن اس بات سے آپ بچیں کہ چونکہ میں اس کا لائق تھا. قوم نے اور کچھ نہیں کہا تھا، اس نے کہا کہ مجھے علم دیا گیا ہے، میں اس لیے بڑا مالدار ہو گیا ہوں. یہ بڑا وہ ضروری نقطہ ہے کہ آج اس کو سمجھیں کہ یہ دیکھو خود کہتے ہیں فیقول ربی اکرمن، مجھ پر میرے رب نے کرم کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ میں اس کا مستحق ہوں، اس طرح لگائے ہیں. اگر یہ نہ ہوتا تو اس کی حالت اور ہوتی. اس لیے فرماتے ہیں وَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جب میں اس کو آزمائش دوسری طرف وہاں بھی ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جب میں انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہوں، نعمت اس پر کرتا ہوں، مہربانیاں کرتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں مجھ پر مہربانی اللہ نے کی ہے، یعنی میں اس کا مستحق تھا، میں اس کا مستحق تھا. چونکہ اپنے آپ کو استحقاق ثابت کرتا ہے کہ مستحق ہوں، اسی لیے یتیم کا فکر نہیں کرتا، مسکین کا فکر نہیں کرتا، مصیبت زدہ کا فکر نہیں کرتا کہ فلان مصیبت زدہ ہے، اس سے تعاون کروں گا. نعمتیں ہیں لیکن وہ کہتے ہیں میری اپنی ہے، میرے ساتھ کسی کا کیا وہ ہے حصہ ہے. تو یہ خطرناک بات ہے. اس بات میں اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ جب میں دوسری آزمائش لاتا ہوں تکلیف کا، فقدر علیہ رزق ہو، اس کی روزی تنگ کرتا ہوں. ایک مثال ہے یہ کولو رب اہانن، مجھے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا. پھر میں تو حقدار بہت بڑی وہی بات آ گئی درجوں کا تھا، لیکن اب دیکھو ہمارا یہ حال کر دیا. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں اس طرح نہیں کرتا، میں جس پر نعمت کرتا ہوں میں ایسی نعمت چھین نہیں دیتا. کیوں چھین لوں میں کسی نعمت؟ میرے پاس کوئی چیز کم نہیں ہے، میرے خزانے کم نہیں ہیں، میرے خزانوں کے اندر کمی نہیں آتی، پھر کیوں اس سے لے لوں، اس کو نعمت یہ لوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ ہے
کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہ تم یتیم کی اکرام نہیں کرتے. یعنی جب آدمی یتیم کا اکرام نہیں کرتا کہ اس کو خوب معلوم ہے کہ اس کی والد نہیں، یہ کس قدر ترستا ہوگا باپ کی محبت کو. اور یہ کس طرح کسی کی طرف آنکھیں اٹھائے گا کہ مجھے کچھ مل جائے، بچہ نہیں جانتا بیچارہ، تو اس کا اکرام نہیں کرتا. یہ نہیں کہا کہ تم اس کو کان نہیں دیتے، تم کان دیتے ہیں، کرشا روٹی بھی ڈالتے ہیں، کرشا کتے کو بھی ڈالتے ہیں. عزت کی روٹی، عزت کی روزی اس کو نہیں دیتا. وہ حکومتیں اس سربراہ جو ایسے قوانین بناتے ہیں جس میں فقیر کے لیے اور فقیر ہو جاتا ہے، یہ اس طرح ہے کہ وہ ایسے انتظام نہیں کرتے کہ فقیروں کو کچھ مل جائے، بلکہ وہ کہتے ہیں فقیر کس طرح اس کو کیا کیا جائے، دبایا جائے، کس طرح فقیر کو اور فقیر کر دیا جائے تاکہ ہمارا محتاج رہے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مساکین کی طعام پر اس کو ابھارتے نہیں ہیں، مسکین کی طعام کو اس پر ابھارتے نہیں ہیں. صرف یہ نہیں کہ اس کو مسکین کو کچھ دیں، بلکہ اس کے لیے لوگوں کی میں تحریک چلائے کہ مسکین اچھی زندگی گزارے. کس قدر پاکیزہ دل ہے وہ، جس کے دل پر ہر وقت یہ بات سوار ہوگی کہ یار یہ مسکین کو کس طرح میں اس لوگوں کو پہچانتا ہوں، دیکھا ہوں. الحمدللہ یہ تعلقات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اچھی لوگوں سے رکھے ہیں، اللہ پاک مجھے بھی اچھا کر دیں، وہ لوگ اچھے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں ایسے فقیر ملے گا تو خوش ہوتے ہیں کہ جس پر میں مہربانی کی. کتنی بڑی بات ہے. بعض لوگ راتوں کو چپ کے جاتے ہیں، داغی کرتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں. بعض لوگ چپ کے جاتے ہیں، کس کی میں حال معلوم کروں کہ کس پر کیا گزر رہی ہے. ابھی ایک عمر تھا، راتوں کو چپ کے پھر رہا تھا. اور ایک ہمارے حکمران ہے کہ راتوں کلبوں میں جاتے ہیں، نشے کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اور قوم ملک میں سب خیر خیریت ہے. اس کے لیے اخبار علیحدہ چھپتا ہے، اس کی علیحدہ خبریں سنائی جاتی ہیں تاکہ اس کو ایسے مدہوش کیا جائے کہ ہمارے قصہ مشہور ہے کہ وہ بادشاہ نے کہا کہ ہماری بادشاہی بہت اچھی چلتی ہے، بہت زبردست چلتی ہے. تو اس نے کہا کیسے چلتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی فقیر نہیں ہے میری بادشاہی میں، سارے کیا ہے اس کی 3 وقت کھانا کھاتے ہیں، بہت خوش ہے. وہ نے کہا کہ اطلاع کون دیتا ہے؟ اس نے ایک بوڑھیا مقرر کر دی تھی. وہ بوڑھیا اس کو بتاتی کہ یہ لوگ خیر خیریت ہے، بیٹھ میں پھر گئی، کوئی تکلیف نہیں ہے. ہم نے اس طرح بوڑھوں کو رکھا ہے. ہمارے جو گرد و پیش میں ہوتا ہے، ہم آزاد تو پھرتے نہیں ہیں، اپنے ساتھ ایک خول بنایا ہے، اس خول میں ہم کیا ہے بند ہے، وہ ہمیں جو کہتے ہیں یا ٹھیک کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ بوڑھیا 3 دن کے لیے مجھے دے دو، 2 دن کے لیے 2 دن کے لیے میں اس نے کمرے میں بند کر دیا، نہ کھانا دیتا نہ پانی دیتا. بادشاہ کے پاس آئی، بادشاہ نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ لوگ بھوک سے مر گئے. سب کچھ ملتا ہے، ان پر ظلم ہو رہا ہے، جیسے ظلم تو اس پر خود ہو رہا تھا.
المرء یقیس علی نفسی، انسان اپنے اوپر دوسروں کو قیاس کرتا ہے کہ خود بھوکا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ خود سیر ہے، کہتے سارے سیر. تو یہ پیغام دیکھیں. آپ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک سلطان تھا، بادشاہ تھا. یہ سبکتگین کا بیٹا تھا، اس کی ریال میں تھا. اس کے والد بھی بڑا مہربان آدمی تھا. ایک بار اس نے شکار کر دیا ایک بچے کو. رات کو بس عصر کو قریب وقت تھا، اس نے ایک ہرن کی بچی کو پکڑ لیا. تو جب اپنے علاقے کے قریب آ گیا تو پیچھے سے آواز اس نے سنی. تو وہ آواز سنتی جب دیکھا تو پیچھے سے وہ ہرن جس کا یہ بچہ تھا وہ آ رہی ہے. بڑی کیا وہ بھوکی نگاہوں سے دیکھتی ہے اس کو کہ میرا بیٹا تم تیرے گود میں ہے. تو اس نے اس بچے کو چھوڑ دیا. وہ ماں کے پاس چلا گیا اور اس کے دودھ پینے لگا. تو یہ رات میں آیا، یہ جب گھر میں آیا تو رات کو خواب دیکھا کہ سبکتگین اس نے بھی کہیں سے خواب میں آیا. سبکتگین تم کو بادشاہی ملی، لیکن جس طرح تم اس پر رحم کیا پھر اس طرح اپنی عیال پر رحم کرو. تمہارا عیال ہے اس پر رحم کرو. پھر بادشاہ ہو گیا. محمود غزنوی رحمۃ اللہ ہو گئے. یہ بڑے مہربان تھے، بہت مہربان تھے. ایک بار اپنے نیند نہیں آ رہی تھی. جب ایسا آدمی ہو جس کو نیند نہیں آ رہی ہو، وہ سمجھ جاتے ہیں کچھ معاملہ ہے. جو مہربان آدمی ہو کچھ کوئی تکلیف پیش آئی. آپ لوگوں کے روزے ہوں گے لیکن میرا تھوڑا سا پیاس مجھے لگتی ہے. آج پیر کا دن ہے، مجھے احساس ہے. تو یہ اس نے نیند نہیں آ رہی تھی. بس کہا اچھا مسجد میں جائیں گے. تو مسجد میں ایک آدمی سر بسجود ہے. وہ بڑی لجاج سے اللہ سے سوال کرتا ہے کہ یا رب العالمین، اگر سلطان غزنوی سو رہا ہے تو جاگ رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ تو جب اٹھا تو اس نے سر اٹھایا تو فارغ ہوا. تو اس نے کہا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں ایک تلواروں والا، اسلحے والا اہلکار جو تھا حکومت کا، وہ آیا ہے اور میرے بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو میں آپ کے پاس آ رہا تھا ہوں، بس راستے میں یا کسی مجھے چھوڑا نہیں اور میں آرام کا وقت تھا، سونے کا وقت تھا. پھر بہت زیادہ غمگین ہو گیا. اس کو پتہ چلا کہ مجھے ہندی اس لیے نیند آ رہی تھی. تو اپنے سکون نے خدا سے کہہ دیا کہ جب میں لٹھین میں ہوں پھر بھی مجھے دورہ کٹائے. جب یہ آدمی آ جائے بتایا. تیسری دن ایک دن وہ دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرے دن، یعنی 3 راتیں نہیں تقریباً، وہ رات ایک آ گئی، دن یہ. تیسری رات وہ آدمی پھر آ گیا. وہ پھر
اسی زیادتی میں لگا ہوا تھا، تو یہ اپنے ساتھ گھوڑے پر سوار تھا، گھوڑا باندھ کر جب دیکھ لیا تو اس کو وہاں مار دیا، اس آدمی کو وہاں تلوار سے ختم کر دیا۔ تو جب دیکھا تو سجدہ کیا، اللہ طویل سجدہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد اٹھا، اس گھر میں کہا کیا گھر میں کچھ کھانا نہیں ہوگا، کچھ کھانا آپ کے گھر میں نہیں ہوگا۔ وہ گھبرا گیا کہ ہمارے گھر میں تو خشک روٹی ہے۔ میں نے کہا کہ جو بھی ہو، خشک روٹی ہو، کل کی روٹی ہو، پرسوں کی روٹی ہو، تھوڑی سی روٹی مجھے دے دیں۔ تو اس نے روٹی لائی، گھر میں جو کچھ تھا تو کچھ تھا تو اس کو دے دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب وہ میرے پاس آپ آئے تھے اس وقت سے میں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک میں اس کا جب بھی بے حیا شخص میں پکڑ نہ جاؤں، میں مار نہیں، اس وقت تک میں کھانا حرام ہے میں نہیں کھاؤں۔ تو میں 3 دن سے میں نے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے۔ آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن مجھے پتا ہو کہ کوئی گھر میں ہو تو اس لیے لایا۔ اور میں نے جو تلوار چلائی تھی اپنے دل میں نے اپنی بیٹی پر چلائی تھی۔ تو ایسی حرکت کوئی ایسے ایمانی ہوتے ہوئے وہ کر سکتا ہے جو میرا بیٹا ہے، لیکن جب میں نے دیکھا تو میرا بیٹا نہیں تھا تو اس کا اہلکار اتنا بڑا تھا۔ سیدھے میں نے اسی کیا کہ الحمدللہ ہمارے گھر کے اندر بے حیائی نہیں ہے، ہمارے گھر کے اندر ایسی زیادتی کرنے والا نہیں ہے، اس لیے میں نے سجدہ کر دیا۔ اب یہ وہ لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے کیسے چمکایا، کس طرح بڑھایا، کیسے اللہ تعالیٰ نے یعنی حکومتوں سے فتح کرائیں، کس طرح دلیر لوگ محمود غزنوی کی بات سن کر کب کب آتے تھے۔ یہ سمنات کی مندری مسائل کی آپ کے سامنے، یہ تھی مہربانی ہے۔ تو جو لوگ مہربان ہوتے ہیں رب العالمین اس پر مہربان ہوتے ہیں۔ حیوات الحیوان میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بنی اسرائیلی واقعہ ہے پہلے زمانے کا، کہ ایک جنگل میں ایک وہ گھر رہتا تھا، لوگ جنگل میں رہتے ہیں اور وہاں پھر آپ دیکھیں جنگل میں میدانی بھی ہوتی ہے، اس کے لوگ کاشت بھی کرتے ہیں۔ تو اس کی بیوی تھی اور اس کے پاس کھانا لے جاتی تھی کھانے کے وقت دن کو، پھر ساتھ ساتھ کھاتی تھی، 2 روٹیاں پکاتی تھی، فقیر لوگ تھے۔ تو وہ وہاں سے آئی، وہ جا رہی تھی کھانا تیار کر کے، اس وقت ایک فقیر آیا، بہت بھوکا پھر رہا تھا کہیں، میں 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، 2 دن کھایا، 3 دن کھایا۔ تو اس نے اپنی روٹی اس کو دے دی اور اس کو کہا کہ شوہر کو بہانہ کروں گی کہ میں نے گھر میں کھائی ہے۔ وہ چلا گیا، چلی گئی، جگہ بیٹھ کے کھانا کھانا، جگہ کہ آج روٹی ایک میں نے گھر میں بھوک لگ گئی تھی، میں نے کھا لیا اور آپ کے لیے رکھے ہوگا، ٹھیک۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں اسے کہوں گا، ابھی لے جا رہی ہے یہ کیا ہو یہ کھانا، کہ راستے میں بیڑی آ گیا، اس نے اٹھا دیا، اس کا بچہ گھر میں تھا، قریب تھا، تو وہ بیڑی کے بیچ پڑ گیا، وہ پڑ گئی بیچاری، اب ایک روٹی اس ہاتھ میں، تو اس نے اس بیٹی کو چھوڑ دیا، بچے کو، چھوٹا سا بچہ تھا، اور کہا کہ یہ وہ ہونے والا ہے جو تجھ کو مل رہا ہے، جو ہونے والا تم نے اپنی ابھی فقیر کو دیا تھا، اس فقیر کے نوالے کے بدلے یہ نوالا تم کو واپس کیا جاتا ہے۔ یعنی اس کو اپنا بیٹا خوش ہو گئی، بیٹا مل گیا اپنا بچہ۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ آپ کو آفات سے بچائیں گے، آپ کو مشکلات سے بچائیں گے، آپ کو مصائب سے بچائیں گے۔ تو وہ
رافع میں خدیجہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم سے سنا، فرماتے ہیں کہ نبی کریم سے فرماتے ہیں الصدقۃ تسد 70 بابا من السوء، صدقہ 70 دروازوں سے مصیبت آتی ہے، یا ایک مصیبت آ رہی ہے وہاں سے بھی آ رہی ہے، وہاں سے بھی آ رہی ہے، 70 دروازوں سے مصیبت آ رہی ہے، یہ 70 دروازوں کو بند کرے. لیکن صدقہ تو مہربانی سے ہوتی ہے، رضاکاری سے تو نہیں ہوتی. مہربانی سے صدقہ ہوگا اسی کی بات ہو رہی ہے. حضرت بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا باقی بھی صدقہ ہے فإن البلاء لا يتخطى صدقہ. کہتے ہیں کہ صدقہ دینے میں جلدی کرو، کیونکہ مصیبتیں تکلیفیں یہ صدقہ ایسا پاٹک ہے کہ اس پاٹک سے چھلانگ نہیں لگا سکتی. اب دیکھا ہوگا یہ راستوں میں پاٹک لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کو آپ جب تک وہ آپ کے لیے کھول نہ دیں تو آپ نہیں جا سکتے. وہ پاٹک ہے، اس پر نہیں جا سکتے، کوئی بلا نہیں آ سکتی. ایک شخص پر پھول آتا ہے بہت سخت، یعنی وہ دانی ہوتے ہیں لوگ، بعض لوگوں پر وہ 7 سال تک وہ پھول رہا، ٹھیک نہیں ہو رہا. یعنی ہم علاج کے لیے پہلے بھاگتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس. پہلے آپ خدا کی طرف بھاگو، درخت نفس پڑھو، سجدہ کرو، پھر صدقہ کرو، پھر علاج کرو. انشاءاللہ وہ علاج تمہارے حق میں مفید ہو جائے گی. تو اس کے پاس ایک شخص آیا، انہیں یہ پورا ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، حضرت دعا کریں. اس نے کہا کہ دعا تو میں کروں گا، لیکن آدمی اچھا تھا، بہت حیثیت والا تھا. تو اس نے کہا کہ کسی ایسی جگہ پر جہاں لوگ محتاج ہوں وہاں ایک کنواں کھودو، جب اس میں پانی نکل آئے گا انشاءاللہ تمہارا پورا بھی خشک ہو جائے گا. تو اس نے فوراً کسی جگہ ڈھونڈ لیا جہاں پانی نہیں تھا، اور لوگ فقیر تھے، دور سے پانی لاتے تھے، وہاں اس نے کنواں کھود لیا. اور کنواں کامیاب بھی ہو گیا، اور جب وہ کامیاب ہو گیا تو اس کا دان بھی خوش ہو گیا. یہ سروان ہے جی، تو آپ جانتے ہو یہاں سروان، یہ ہمارا قاری عادل صاحب کے والد صاحب ہیں، ہمارے قریب ہے. یہ اتنا بیمار تھا، اتنا کہ آج کل اس نے کہا کہ میں اس جگہ میں کنواں کھودوں. جب پانی آ رہا ہے یہاں کنواں کامیاب ہو گیا، وہ گھر سے چرپائی سے اٹھ گیا. سامنے کتنا سال ہو گیا کہ یہ چل رہا ہے کنواں. لاجواب ڈاکٹر لاجواب کر دیا. میں کہا کوئی لاجواب نہیں ہے. ڈاکٹر عدل کے سے 4-5 سال ہو گئے. اس وجہ سے وہ اڑ گیا اس چرپائی سے. ڈاکٹروں نے کیا کہا تھا، پریشان. یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سام دنیا اللہ مٹھی میں ہے اللہ تعالیٰ کی. تم لوگوں پر مہربان کرو، وہ مہربان تم پر مہربانی کرے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ تم مہربان ہو اور تم پر پھر ظلم کیا جائے. تم پر جو ظلم کرے گا وہ اپنی انجام دیکھے گا، پوری لگائے گا. اب اللہ تعالیٰ جل جلالہ رحمان ہے، وہ دوست مہربانوں کا دوست ہے، مہربانوں کا. آپ کی مال میں انشاءاللہ کمی نہیں آئے گی. آپ صدقہ دیا کریں. ہمارے گھر کے سامنے یہ ہمارے شہزاد بھائی بیٹا ہے شمس الاسلام صاحب، ایک آدمی کی کھیتی ہے، اس کا نام ہے عبدالحمید تھا، وفات ہو گیا اللہ پر. وہ اس نے وہ مکئی کاشت کیے تھے،
اور بہت گنے تھے، قریب قریب تھے. تو پہلے زمانے میں ٹریکٹر نہیں ہوتے تھے، یہ ہل ہوتا تھا، تو اس میں وہ ہل چلا رہا تھا. میں بڑا حیران ہو گیا کہ ہل چلا رہے ہیں، پودے نکل آئے ہیں، اور یہ پودے کو نکال کر کے ایک طرف رکھتے ہیں، تو یہ تو خود اپنی فصل کو برباد کرتا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ رنجیت ماما اتنے زبردست نکل آئے ہیں پودے، آپ کس کو اندر سے پودے نکالتے ہیں، اس میں ہل چلاتے ہیں، یہ کیا؟ سبزہ صاحب آپ نہیں جانتے. میں کشکاری میں نہیں کی ہے، مجھے پتہ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ یہ، میں نے کہا مجھے بتاؤ صحیح. انہوں نے کہا کہ جب اس طرح گنے ہوتے ہیں نا، یہ پھر سٹی نہیں ہے، چپیا یہ نہیں کرتی، سوٹی نہ کھائے، پھر یہ کمزور پریتے ہوتے ہیں اور پھر چھارا بن جاتا ہے. یہ چھارا بن جاتا ہے پھر ٹھیک ہے. اور جب اس سے پودے نکالے جائیں تو پھر اتنے سٹے ہوں گے. اس نے اس طرح ہاتھ کیا. میں کہا کہ مجھے تو بات مل گئی کہ مال سے مال نکالو تو کیا ہو جائے گا، سٹ نکالے گا، اگر نہیں نکالے گا تو کیا ہو جائے گا، تمہارا مال خراب ہو جائے گا. کیونکہ جیسا وہ خراب ہو جاتا ہے زیادہ سے، یہ بھی خراب ہو جائے گا. یہ آپ فکر نہ کریں. آپ دیکھیں تمہارے گھر کے اندر کیا نہ جاؤ، یہ دنیا میں آپ دیکھیں، یہ بکریوں کا ریوڑ جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکریاں جو بڑی بڑی ریوڑ ہوتے ہیں، صبح سے آتے ہیں، گاڑی کی جگہ نہیں ملتی ہے، یہ تو یہاں ہے، پھر اس طرح سے پر جائیں تو یہاں بھی اور بھی ہے. ہر جگہ آپ دیکھیں ریوڑ چلتے ہیں اس کے بکریوں کے. اور بکری سال میں 2 بچے، جو اچھی بکری ہو 2 بچے لاتے ہیں، شاید 3 بھی لاتے ہیں، لیکن 1 لاتا ہے اصل. اور کتیا 12 بچے 10 بچے لاتے ہیں، تو کوئی ذبح بھی نہیں کرتا. چین لوگ ذبح کرتے ہیں. تمہاری عقل کیا کہتے ہیں؟ عقل سے ناپتے ہیں، تولتے ہیں. تمہاری عقل کیا کہتے ہیں کہ ریوڑ کتوں کا ہونا چاہیے یا بکری کا ہونا چاہیے؟ بکری روزانہ لاکھوں کی کیا وہ ذبح ہو جاتے ہیں، لاکھوں کے. عید میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، کروڑ تک پہنچ جاتے ہیں. تو عقل تو یہی کہتے ہیں کیا ہو، یہ کتوں کی ریوڑ ہو اور بکریاں کیوں ہو، خال ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کتے خال ہے اور کیا ہے، بکریوں کی ریوڑ چلتے ہیں. اب یہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کہ ایک عام قانون، ایک قانون جو ضروری کام کرتے ہیں اس کو بھی دیکھو کہ وہ کیا کرتا ہے. اسی لیے میں الحمدللہ کسی سرمئی کی بغض نہیں ہے، اس میں کبھی کبھی حکومت کو بھی کہتا ہوں، حکمرانوں کو بھی کہتا ہوں، بھائی تم اللہ تعالیٰ کے قانون کو جانو، تم لوگوں پر مہربانی کرو، تم ظلم نہ کرو. اپنے 2 پیسوں کے لیے کیا IMF پیسہ دے گا، تم اپنی جیب میں ڈالو گے، باقی لوگ بیچاروں کو کیا کرتے ہیں، محتاج بناتے ہو. اس طرح دوسری کام کرتے ہو اپنے مفاد کے لیے، لوگوں کو کیا تکلیفیں پہنچاتے ہو، بچے رو رہے ہو. اس کے اتنے بے گناہ لوگ اٹھائے گئے ہیں، میں اس بات کو خود جانتا ہوں. اتنے بے گناہ ہے کہ اس نے ہماری حکومت کی ہم کسی ساتھ ہمدردی کی ہے، اس کو انہوں نے پکڑا ہے. اس کی 1 بیوی ہے صرف، تم 17 سال یہاں کوئی ہوگا اس کا سر
ستار نام ہے اس کا، میرا دوست ہے. اس نے کہا کہ فلان جگہ فوج پر لوگ زیادتی کرتے ہیں. میں کہا کبھی بھی ظلم میں شامل نہ ہو جاؤ، کسی ظلم میں شامل نہیں ہو جاؤ. تو اس کو اس لیے پکڑا کہ تم ہم پر فیل کیوں نہیں کرتے. اس زمانے میں شرف کے بعد کا دور، کیانی کا دور، اس کا دور پر تو کم سے کم اس کو 20 سال ہو گئے، ابھی تک 20 سال ہو گئے جیل میں ہے. بیوی ایک بیوی ہے صرف. اب اس ظلم اس کی آنسو کہاں جائیں گی؟ میں گواہ ہوں، اور ہمارے طرف میری طرح اس کے اپنے گاؤں میں پر گواہی دوں. بس میں نے کل سے کہا تم کیوں ایسا ظلم کرتے آتے رہتے ہیں. پتہ نہیں ہوتا کہ اچھا پتہ چلا اب دیکھو، ابھی تک پتہ نہیں چلا. تو یہ اس طرح یہ تو میں جو مجھے پتہ ہے یہ ہے. اتنے کتنے ہزاروں لوگ ہوں گے کو بھی گناہ بچار جیل میں ہوں گے، اور اس کو پتہ بھی نہیں بتاتے کہ کسی فون کرے کہ تمہارا بیٹا کیا ہمارے ساتھ. ایک ظلم ہوتا ہے، ایک ظلم کی انتہا ہوتی ہے. ایسے ملک کبھی نہیں بچ سکتا. میں بتا دیتا ہوں کہ ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی. کہ ایک آدمی کو یہ بھی نہ ہو کہ اس کی ماں کو کیوں کرے کہ میں زندہ ہوں یا مردہ ہوں. بس آدمی کہتے ہیں مر گیا انسان کا کم از کم دل صبر ہو جائے گا، 1 سال تک روتے رہے گا، ختم ہو جائے گا. لیکن جب اس کو پتہ نہ ہو کہ مردہ ہے، مر ہوا ہے یا زندہ ہے، اور یہ پتہ نہیں چلتی کہ تم پر الزام کیا ہے، کیوں اٹھایا گیا ہے، کیا کیا ہے تم نے. میرے خیال میں آپ اس بات کو سمجھیں گے اس قدر ظلم نہیں ہوتا. اسی لیے جو لوگ اٹھتے ہیں آج کل وہ لوگ غلط ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں اس کو اٹھائے جاتے ہیں، لیکن جب اس طرح باتوں کو اٹھاتے ہیں تو لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں. اسی لیے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ کسی کا بیٹا بیچارہ 20 سال سے وہ ہے. یہاں ہم ٹانک میں جسمن خان میں ہمارے ایک ساتھی ہے، اس کا بھائی تھا، تقریباً 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے وہ نہ کرتا ہے. اس کی والدہ کو کہتے کہ وہ گیا ہے، وہ آ رہی والدہ وفات ہو گئی، باپ وفات ہو گیا، والد وفات ہو گئی، دنیا بھی چلی گئی. اب کسی کی شیطانی پر کرو وہی تم دیکھو کون کرتا ہے. یہ ہمارے زینت الرحمان جو ہمارے ساتھی ہیں یہ سائز پر گواہ ہے. کوئی غلط اس کی نہیں تھی، کوئی غلطی نہیں تھی. ہمارے علاقے میں شیطانیاں بھی چلتی ہیں، پکڑا گیا اسی کے لیے تھا. جب اس کو آنکھیں بند پیچھے سے ہاتھ باندھتے ہوئے ہیں، اب گناہ ثابت کرو، پھر جو کرو وہ کرو. 2-3 بار اس طرح ہے. پھر اس کے بعد میں وہ کس نے کہا کہ ٹھیک ٹھاک آدمی ہے. خیر پھر جب آخر اس نے پوچھا کہ جب وہ بہت بہادر تھا، ابھی ادھر یہاں کر گئے تو اس نے کہا کہ جب کوئی ہاتھ کہتے ہیں کہ مجھے تم نے پکڑا کیوں ہوتا ہے. اب یہ کہہ دیا میں احسان کو واسطہ دیا کہ کھول دیا، پھر تمہیں مجھے پکڑا کیوں ہوتا ہے، میں نے گناہ کیا ہے. بچے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ ترستے ہیں، بیوی ہے وہ ترستی ہے، اسی کہانی کی بندوبست کون کرے گا. تو دیکھا کہ ہمیں غلط رپورٹ ملی تھی، تو وہ آدمی مجھے بتاؤ جس نے تم کو رپورٹ دیا ہے، اس کو بھی سزا نہیں دیتے. غلط رپورٹ والوں کو بھی سزا تو نہیں دیتے. یہ کون یہ کیسے بالکل ایسے ہے جس طرح ایک باڑ ہو،
جس میں کتا بھی ہو، جس میں بلی بھی ہو، جس میں چوہا بھی ہو، سوراخ بھی نہ ہو کہ چوہا اندر کیا سوراخ میں چلا جائے، اور وہاں بلیاں بھی ہو اور وہاں مرغیاں بھی ہو، سب کو ایک جگہ اکٹھے کرے، اس کو کھاتے ہیں۔ ایک کو کھاتا ہے مرغی کو، وہ گیدڑ کھاتا ہے، گیدڑ کو جس کھاتا ہے، سب کا ایک کو کھاتے رہتے ہیں۔ ایسی کیسی حکومتیں چلتی ہیں اس سے؟ تو یہ ظلم سے باہر آ جاؤ۔ میں ہم خواہ ہوں، واللہ میں تمہارا خواہ ہوں کہ یہ پاکستان بچ جائے گا، مسلمان بچ جائیں گے۔ اگر تمہارے اندر کوئی مفسد مادہ ہو جو تم کچھ پر ابال رہا ہو، اس پوری کو ختم کرو، تمہارا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہارے جسم کے اندر پورا ہے، وہ پورا ہے، اس پوری کو کیا کرو، آپریشن کرو، اس کا ختم کرو اس کو۔ لیکن وہاں کیا کیا جائے گا کہ جہاں ظالم مظلوم بن جاتا ہے اور مظلوم ظالم بن جاتا ہے، مظلوم کو ظالم کہا جاتا ہے اور ظالم کو کیا کہا جاتا ہے، مظلوم کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں باقاعدہ ایسا کام ہونا چاہیے کہ جس سے یہ ملک بچے گا، انشاءاللہ ترقی بھی کرے گا، پوری دنیا پر کیا حکومت کرے گا، قابل ہو جائے گا۔ ورنہ بیمار جسم جو ہوتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکے۔ ہمارے جسم کو کیوں لگ گئے ہوں، حکومت کو کیوں نہیں لگ گئے ہوں؟ بالکل اپنے اختیارات، اپنے اختیار کو اپنے اختیار میں لے لو، اور ان کے اشارے پر مت چلو، وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکے۔ اس اشارے پر چلو گے تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ اپنے اختیار کسی کو مت دے دیں، اپنی مفادات کو دیکھے گا، اپنے عیال کو دیکھو کہ ہمارے عیال ہے، یہ ہم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رحم کی توفیق عطا فرمائے۔ دراصل ہمارے اندر دل رحم کا مادہ نہیں، مہربانی کا مادہ ہوگا تو لیڈر کچھ ایسی باتیں کہتے ہیں، لیڈر کہتے ہیں کہ ووٹ نہیں دیا، وہ یہی کہتے ہیں۔ آپ مجھے کہہ رہی کون واقعی طور پر کون ہے جو سب کہتے ہیں جس کو غریب فقیر ان کے لیے آ جائے، اور جو اٹھتا ہے کبھی جو اس طرح بات کو اٹھاتی بھی ہے، لیکن پھر اس ساتھ عورتیں آتی ہیں، اس پر اس سے اور ڈول بجاتے ہیں۔ جب وہاں کوئی غم ہوتا ہے تو وہاں ڈول بجاتے ہو؟ یعنی اس پر ہم سیاست کرتے ہیں، ان چیزوں پر سیاست کو چھوڑ دو۔ اللہ کے لیے وہ لوگ اٹھیں جو انصاف دار ہوں۔ واقعی بہت ظلم ہو رہا ہے ملک میں، اس ظلم کی مداوی کے لیے پہلی کام یہ ہے کہ اپنے احتساب کریں کہ تمہارے اندر کون لوگ ہیں کیوں اس شرارتی کرتے ہیں۔ فوج بھی وہ محاسبہ کرے، احتساب کرے، پولیس اپنے احتساب کرے، اور وہ علماء اپنے مدرسوں میں بھی زیادتی کرتے ہیں، وہ بھی احتساب کرے، ہر کوئی اپنے احتساب کرے۔ خود احتساب ایسی چیز ہے کہ اس سے ملکیں کیا ہو جاتی ہیں، اٹھ جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ اٹھ جائیں گے، آپ کمزور لوگ نہیں ہیں۔ مایوس قطع نہ ہو، مایوس نہ ہو، لیکن راستے کو ٹھیک کرو۔ مایوس قطع نہ ہو، مایوس کفر ہے۔ انشاءاللہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا، ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ نے چند باتوں پر عمل کیا، آپ دیکھیں گے کہ تم اٹھ سکتے ہو نہیں اٹھ سکتے، ویسے گھبراتے ہو۔ اگر تم کہہ دیں کہ ہم اٹھیں گے تو ہمیں وہی کا کچھ کہے گا، واللہ تم کچھ نہیں کر سکے، میری قسم کھائی، وہ تمہاری پاؤں میں پڑ جائے گا۔ وہ کہیں گے تم کو اقوام متحدہ سے نکال دیں، کہو کہ آج نہیں کیوں، کل کیوں نہیں نکال دیں ہم نے۔ آپ کو یاد ہے ایک بار انہوں نے سلامتی کونسل سے ہمیں نکالا تھا، کسی کو یاد ہوگا، پاکستان کو حکومتوں نے پھر محنت کرتے کہ اندر آ جاؤ، پھر تم آزاد ہو گئے، جو کرے وہ کرے۔ ڈرو مت، جو ڈرتا ہے وہ مرتا ہے۔ اب دیکھیں جو کرونا میں ڈرا وہ مرا، کوئی بچا۔ جو ڈرتا ہے
عمر ڈرو مت، شیر بن جاؤ انشاءاللہ. اس گیدڑ تم شکار کرو گے، جو کفر کی گیدڑ ہے.